السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا کہ ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو شہادت کی انگلی کو ہلانے کے بارے میں صحیح حدیث میں کیا ارشاد ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کسی مسئلے کو حل کیا جاتا ہے تو کسی ایک حدیث کو بنیاد نہیں بنایا جاتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اول تو اس مسئلے میں اگر تمام نہیں تو زیادہ سے زیادہ احادیث جو ہیں ان کو جمع کیا جائے، اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ ایک علمی امانت کا تقاضا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے، سنن نسائی وغیرہ میں خاص طور پر یہ احادیث موجود ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کر آخر تک شہادت کی انگلی کو اٹھا کے آہستہ آہستہ حرکت دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ حدیث ہمیں مل گئی، بلکہ یہ احادیث ہمیں مل گئیں، تو ان پر مزید کو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے عبد الرحمن عزیز صاحب کی ایک کتاب ہے صحیح نماز نبوی، اس کا مطالعہ بہترین رہے گا۔ وہ کتاب انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، فری ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں موجود ہونی چاہیے، تاکہ جو ہی نماز کا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے تو ہم فوری طور پر اسے کھولیں، متعلقہ باب میں جا کر وہ مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتے ہیں، لیکن مشرق اور دونوں مسلمانوں بھائیوں کے درمیان آپس میں ناراض ہوں تو ان کو نہیں بخشتے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ مختصر رہنمائی یہ ہے کہ جو روایت اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، بلکہ 15 شعبان کی فضیلت کے حوالے سے کوئی بھی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اپنے شوہر کو زیور بیچ کر دے دیا اور اس وقت آپ کی نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی، اب آپ اس مال کو بطور زکوٰۃ شمار کرنا چاہتی ہیں، بلکہ چاہتے ہیں، خاتون کا سوال ہے تو چاہتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر تو آپ کا اس وقت ارادہ، اس وقت آپ کی نیت زکوٰۃ کی تھی تو یقینی طور پر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن اگر آپ کی نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی تو بعد میں آپ اگر کہیں کہ اب میں زکوٰۃ کی نیت کرتی ہوں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ڈرامہ ہے ارطغرل جو سلطنت عثمانیہ پر بنایا گیا ہے، کہ اس ڈرامے کو جذبہ جہاد کی نیت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ میرے بھائی، جس کا نام ہی ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، جذبہ جہاد کی نیت سے ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ جذبہ جہاد کی نیت سے ہم صحابہ کرام کی سیرت کیوں نہیں پڑھتے؟ جذبہ جہاد کی نیت سے ہم اپنی روشن تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ جذبہ جہاد کی نیت سے ہم اپنے جو دفاعی ادارے ہیں، فوج ہے، آئی ایس آئی ہے، سی بی آئی ہے، آئی بی ہے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، ان کے کارنامے کیوں نہیں پڑھتے جو سچائی پر مشتمل ہے؟ ہمیں جذبہ جہاد کے لیے ڈراموں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ ڈرامہ ہو، فکشن ہو، ناول ہو، کہانی ہو یا افسانہ ہو، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی 10 شعبان سے نفلی روزے رکھ رہا ہے، رمضان تک روزے رکھے یا رمضان سے کچھ دن پہلے چھوڑ دے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ اگر وہ 10 شعبان سے روزے رکھتا ہوا آ رہا ہے تو اسے اختیار ہے، رمضان تک بھی رکھ سکتا ہے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ نفلی روزے ہیں۔ استقبال رمضان کے روزے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، تو یہ آدمی استقبال رمضان کا روزہ تو نہیں رکھ رہا نا۔ واللہ تعالی اعلم۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر، اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نوٹ پر تو تصویر ہوتی ہے، پھر کیا کریں؟
گزارش یہ ہے کہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، تصویر حرام ہے، میرے آئی ڈی کارڈ پر لگی ہوئی ہے، میری تصویر ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ حرام ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے یہ کھنچوانے پر مجھے مجبور کیا۔ نوٹ یہ ہماری مجبوری ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں اگر مسجد میں جا رہا ہوں تو اپنا پرس جو ہے وہ باہر رکھ کے چلا جاؤں، اور ہر جگہ یہ بھی ممکن نہیں کہ میں اپنا پرس گھر رکھ کے تو خالی جیب جو ہے وہ مسجد چلا جاؤں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نوٹ آپ کی جیب میں ہے، تصویر اگر چھپی ہوئی ہے تو اس کا حکم مختلف ہے۔ تو اس لیے اگر کرنسی نوٹ ہماری جیب میں ہیں تو اس پر وہ حکم نہیں لاگو ہوتا جو حدیث میں بتایا گیا ہے۔